الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، شعبان کے مہینے کے حوالے سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے 3 واقعات بیان ہوئے تھے جو شعبان کے مہینے میں مورخین نے لکھے ہیں. ان میں ایک تحویل قبلہ کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو رخ کرنے کا حکم آیا شعبان میں، تیمم جو اس امت کو ملا شعبان میں، اور تیسرا واقعہ مسجد زرار کا. ایک اور واقعہ جس کو مورخین نے لکھا ہے اور وہ بھی شعبان کے مہینے میں پیش آیا کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے پیشکش بھی کی کہ اس علاقے تک میں آپ کو نبی مانتا ہوں اور اس سے آگے فلاں علاقے تک آپ مجھے نبی مان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑنے کا فیصلہ کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مرتدین کے خلاف، اور ان میں یہ مسیلمہ کذاب. اور اتنی سخت جنگجو قوم تھی بنو حنیفہ کی کہ ہر ایک ان میں مسیلمہ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا. اور یہ مسیلمہ جو اپنی پوری فوج لے کر میدان میں آیا ہے، پہلے لشکر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو پسپائی ہوئی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اکرمہ کا جو نائب تھا وہ بار بار اس سے آ کے پوچھتا کہ وہی آئیے نہیں آئیے، وہ کہتا ہاں آئیے، بس وہ اللہ نے کہا ہے کہ فتح ہوگی. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ جھوٹا مدعی نبوت ٹک نہ سکا،
اور ایک قلعے میں محصور ہو گیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ جو قلعے کی دیوار پھلانگ کر کئی ایک سے مقابلہ کرتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئے، اور مسلمان اس قلعے کے اندر داخل ہو کر مسلمہ اور اس کی فوج سے مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا مار کے شہید کیا تھا، ان کی تمنا ہوتی تھی کہ اللہ میں نے اسلام کے ایک بہت بڑے جرنیل کو قتل کیا ہے، اب مجھے اتنی توفیق دے کہ اسلام میں لے آیا ہوں، اب اسلام کے بھی کسی بڑے دشمن کو قتل کروں۔ تو یہ مسلمہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا، اور یوں یہ فتنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمیں بوس ہوا اور یہ ختم ہوا، اور یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے مٹا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے۔ جہاں اور بہت سارے کارنامے گنائے جاتے ہیں، وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس میں مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اس کے فتنے کو ختم کیا گیا۔ قیامت کی صبح تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کو یاد رکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اچھا کام کیا؟ بولو۔ لیکن آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے لیے کوئی اگر تیار نہیں ہوتا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو بھی ختم نبوت کا ماننے والا ہوگا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ سلام کرے گا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ شعبان میں ہوتا ہے، 2 شعبان کو بنو مستلق یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھائی کی، اور حارث نام کا اس قبیلے کا سردار تھا، وہ بھاگا۔ وہاں غلام اور لونڈیاں بھی پکڑی گئیں، ان میں حارث جو اس قبیلے کا سردار ہیں ان کی بیٹی برہ بھی آئی، اور وہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تقسیم میں آئی۔ تو اس برہ نام کی حارث کی اس شہزادی نے کہا کہ تم مجھے مکاتب بنا لو، اور مکاتب یہ کہ میں پیسے تمہیں دوں گی کسی طرح کر کے اور تم مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے یہ شرط منظور کی، لیکن پیسے ان کے پاس تھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی کہ آپ اتنی مہربانی کریں کہ میری طرف سے آپ پیسے ادا کر دیں، میں پیسوں کا انتظام کر دوں گی، مجھے اس آزادی دلا دیں، میں اپنے قبیلے میں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بہتر فیصلہ کر دوں تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کہ تیری طرف سے فدیہ میں دے دیتا ہوں اور تمہیں میں اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں۔ تو وہ برہ بڑی خوش ہوئی، حضور کے نکاح میں آئیں، تو حضور نے ان کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا، اور وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جنگ میں ان کے شوہر کو قتل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک موقع پر نکاح ہوا کہ ان کے قبیلے کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چڑھائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں حضرت صفیہ کا شوہر بھی قتل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رستے میں آتے ہوئے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی جو ایک جگہ پڑاؤ تھا وہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا، اور وہ بھی ام المومنین بنی۔ یہ 2 واقعات میں نے اس لیے بھی آپ کو سنائے ہیں۔ آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کی بیوی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد پھر انہوں نے بغیر عدت کے مالک بن نویرہ کی بیوی سے جو ہے وہ شادی کر لی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ مجھے بتایا جائے یہاں ابھی حضرت جویریہ کا شوہر قتل ہوا ہے جنگ میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے فوراً نکاح کیا یا نہیں کیا؟ ادھر حضرت صفیہ کا شوہر قتل ہوا ہے، اور ابھی خیبر سے مدینہ یہ تقریباً 180 کلومیٹر بنتا ہے آج کے دور میں، وہاں سے آتے ہوئے مدینہ بھی نبی نہیں آئے ہیں، رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور شب زفاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا ہے۔ اس شب زفاف کے بعد دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمے کا بھی اہتمام فرمایا، اور حضرت صفیہ کا ولیمہ یوں تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے اپنے یہاں سے جو بھی ان کے پاس پنیر، گوشت اور جو کھجوریں تھی وہ لا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا کہتے ہیں ولیمہ کھا رہے ہیں۔ بابا جنگیں کسی نے لڑی ہوں تو ان کو جنگوں کے مسائل پتہ ہوں، ان کو باندیوں کی عدت نہ عدت کے مسائل پتہ ہوں، ان کو سارے معاملات کے مسائل پتہ ہوں۔ یہاں وہ بدبخت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کریں گے؟ جنگ کے اندر معاملات بہت سارے معاملات میں کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں اصول بہت سارے معاملات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہاں مالک بن نویرہ کی بیوی لیلا سے نکاح کرنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہو رہا ہے تو مجھے بتایا جائے پھر وہ اعتراض یہ بدبخت یہاں بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، اور حضرت صفیہ نکاح میں آئی ہیں، حضرت جویریہ نکاح میں آئی ہیں، اور دونوں کے شوہر جنگ میں قتل ہوئے ہیں، اور حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ آج مسلمانوں کی امہات المومنین میں نبی نے شامل فرما دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ شعبان کے مہینے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اسی شعبان میں ایک رات 15ویں شعبان جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو بری کیا کرتے ہیں۔ رات ہی کے وقت مغرب سے ہی اللہ کی طرف سے آسمان پر آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی معافی چاہنے والا ہے اس کو معاف کروں، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کروں، اور یہ آواز ہر روز آخری رات کے حصے میں لگتی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کرے کہ اس اوقات کو اللہ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر ادھر جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ بابا وہ بادشاہ خود اعلان کر رہا ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں، مانگو تو صحیح میں دوں گا، جو پریشانی ہے بتاؤ تو صحیح میں پوری کروں گا۔ لیکن اس وقت ہم غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے غفلت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ تو یہ آواز شب برات میں مغرب سے ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، کیونکہ اس قبیلے کی بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی رات میں یہ فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ اس سال کس کس نے مرنا ہے۔ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے، ایک آدمی ابھی شکم مادر میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ یہ کب مرے گا، کتنا کھائے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ لیکن فرشتے کو اللہ رب العزت لسٹ اس رات میں کہتے ہیں تھما دیتے ہیں کہ اس رات میں ان کی روح قبض کرنی ہے، اس کی فلاں جگہ، اس کی فلاں جگہ، اس کی فلاں جگہ، ان کو اس رات میں دی جاتی ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے کہ کون کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں چلے گا، وہ لسٹ تھما دی جاتی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں، وہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے، تو نے فلاں جگہ فلاں کی روح نکالنی ہے، تو نے فلاں جگہ فلاں کی، تو نے فلاں جگہ فلاں کی۔ یہاں تک کہ جو جانور کیڑے مکوڑے مرتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کی روح بھی فرشتے ہی نکالتے ہیں۔ ایک مکھی اور مچھر بھی مرتا ہے تو اس کی روح بھی فرشتہ نکالتا ہے۔ یہ لسٹ تھما دی جاتی ہے۔ یہ جو بعض دفعہ سیاست معاویہ کو نہ ماننے والا
اس عقیدے کے رکھنے والا بعض دفعہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ دیکھو نا، موت کا فرشتہ جب ساری جگہ ہو سکتا ہے تو نبی نہیں ہو سکتے؟ ہاں بابا، فرشتہ اگر ہو بھی تو فرشتے کا جثہ الگ ہے، اس کا جسم الگ ہے، اس کی حیت الگ ہے، اس کی ڈیوٹی الگ ہے۔ نبیوں کی ڈیوٹی الگ ہے، جس سے جو ڈیوٹی لینی اللہ نے پھر اس کے جسم ساخت بھی اسی طرح بنائی۔ لیکن ایک اسرائیل علیہ السلام اکیلے روح نہیں نکالتے، حتی توفتہ رسولنا، اللہ کہتے ہیں کہ روح نکالنے کے لیے ہمارے فرشتے ہیں۔ نسبت اسرائیل علیہ السلام کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ جیسے کہتے ہیں سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا، اکیلے انہوں نے تھوڑی فتح کیا ہے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے تھے، لیکن چونکہ کمانڈر ان چیف وہ تھے، جرنیل وہ تھے، بڑے وہ تھے، نسبت اس لیے حضرت جو ہے وہ ان کی طرف کی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا ہے، لیکن اکیلے نہیں، ان کے ماتحت بہت سارے فوجی تھے۔ چنانچہ یہاں بھی روح نکالنے کی نسبت حضرت اسرائیل کی طرف کر دی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہر ایک کی روح حضرت اسرائیل نکالیں گے۔ وہ بعض دفعہ اعزاز کے لیے نبیوں کی روح نکالتے ہیں، شہداء کی روح نکالتے ہیں، کوئی بہت بڑا عالم ولی ہو اس کے اعزاز کے لیے ہے۔ باقی ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ اس طرح لسٹ دیتے ہیں ایک فرشتے کو، تو نے فلاں 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 کی روح اس دفعہ نکالنی ہے، تو نے فلاں 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 کی روح فلاں جگہ پہ نکالنی ہے، تم نے بھائی فلاں، ایسے کئی فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، اور وہ بندے کے طاق میں ہوتے ہیں فرشتے کہ جناب ابھی اس کی روح میرے نکالنے کی ڈیوٹی ہے۔ اچھا، اس لسٹ میں ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ جو سپاہی صحابہ میں آئے گا اس کی روح ضرور نکالنی ہے، ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ یا ہوتا ہے؟ بولو، کم بول رہے ہو، لگتا ہے کچھ ہے گڑبڑ۔ ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ اگر ناگن چورنگی جمعہ پڑھنے جائے گا تو بس گیا، ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ یہ میوہ شاہ کے اور یہ جتنے قبرستان ہیں یہ سارے بھرے ہوئے ہیں، یہ سارے حضرت جنگوی کے ہاتھ پر بیت تھے، یہ سارے کے سارے جناب یہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ وقت جب نہ لکھا ہو نہیں آتی، لکھا ہو تو پھر حضرت آپ بند قلعے میں بھی چلے جائیں موت وہاں بھی آئے گی، لیکن خوش نصیبی نہیں کہ آ جائے اور وقت پر ہی آتی ہے تو آ جائے، اور امی عائشہ کے کھاتے لگ جائیں قیامت کے دن فخر سے سینہ چوڑا کر کے تو صحابہ کی عدالت میں جا سکیں۔ آنی تو ہے۔ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کی جہاں جس وقت آنی تھی اسی وقت آئی ہے، لیکن نسبت صحابہ کی لگا گئے تو اللہ نے قبر کو بھی خوشبودار کر دیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھول جاؤ کہ موت آگے پیچھے ہوگی، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا، وہاں سفارش بھی نہیں چلتی کہ تھوڑا ٹائم دے دیں، میرا تھوڑا تیاری کا ٹائم دے دیں، جو کرنی ہے ابھی کرو۔ ہر وقت رخت سفر باندھ کے رکھو، آخرت کے لیے اپنا بریف کیس تیار کر کے رکھو نیکیوں کے پرچوں کے ساتھ۔ تو یہ ماتحت فرشتوں کے حوالے کیے جاتا ہے، اور یہ عبادت کی رات جس میں مسلمان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور معافیہ مانگتے ہیں، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ قوم بھی ہے جو آپ کو نٹی جٹی پر جا کر نظر آئے گی اس دن، جو ایک آٹے کی گولیوں میں خط لکھ کر آٹے کی گولیوں میں ڈال کر پھینک رہی ہوگی، اور کیا ہوگا اس خط میں ہوگا ادرکنی ادرکنی ادرکنی، آ جائیں ہمیں پا لیں، آ جائیں نا، آ جائیں ہمیں بہت ستا دیا،
اور وہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مچھلیاں وہ امام کے پاس غار میں یہ خط لے کے جائیں گی، ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ڈاکیہ مچھلیاں ہیں کہ رستے میں وہ کھاتی بھی نہیں ہیں، رستے میں اس آٹے کو چھوتی بھی نہیں ہیں، بس خالی منہ میں پکڑتی ہیں، اور کاغذ بھی نہیں گلتا عراق تک جاتے جاتے، اور وہاں تک جاتے جاتے آٹا بھی نہیں گلتا، پتہ نہیں کیا اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مچھلی سیدھا جا کے غار کے پاس یوں منہ اوپر کرتی ہے اور پانی سے باہر نکلتی ہے، مرتی بھی نہیں ہے، تڑپتی بھی نہیں ہے، اور امام وہاں سے لیتے ہیں اور لے کے پڑھتے ہیں۔ او میرے ماننے والوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ کہتا ہے جواب میں پتہ نہیں لکھتا ہے یا نہیں، لیکن شاید لکھتا ہو کہ میں آ تو جاؤں گا لیکن ناگن والوں پہ پہلے پابندی تو لگواؤ۔ ایسی عجیب قوم، کیونکہ یہاں آج کی رات شب برات میں ان کے 12ویں امام صاحب پیدا ہوئے، اور پھر ان کے والد نے جنی عورت سے شادی کی تھی، جنی سے پیدا ہوئے، نظر کسی کو آتے نہیں تھے، چنانچہ وہاں سے پھر دشمن کے ڈر کی وجہ سے وہ چلے گئے، اور اصلی قرآن ان کے پاس، تابوت سکینہ ان کے پاس، اور سلیمانی انگوٹھی ان کے پاس، اور مصحف علی بھی ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، سب کچھ، قرآن بھی ان کے پاس، مذاہب سب کچھ، یعنی کہ امام صاحب ساتھ لے کے چلے گئے ہیں، کہتے ہیں میں اکیلا مطالعہ کروں گا، آپ لوگ بھلے پیچھے جو کچھ کرتے ہو کرو، یعنی کہ جس کا سب کچھ غار میں ہو، امام بھی غار میں ہو، مصحف بھی غار میں ہو، تابوت سکینہ بھی غار میں ہو، عصا موسوی بھی غار میں ہو، اور جس کا امام بھی غار میں ہو، تو مجھے بتا محرم میں یہ بے ایمان کیوں بازار میں ہو؟ اصول ہے نا، جب ہر چیز اندر ہے تو پھر اسے بھی اندر ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو پتہ چلتا ہے یہ شرارت کے لیے باہر آ رہا ہے، اگر 10 کو آ رہا ہے تو شرارت کے لیے۔ تو جناب امام صاحب چلے گئے، اور پھر آئیں گے قیامت سے پہلے، اور آ کے سب سے پہلے یہ کریں گے وہ کریں گے یوں کریں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اعتراض احد کے ان صحابہ پہ کیا جاتا ہے جو پیچھے ہو کر واپس پلٹے، اس کو بھاگنا نہیں کہتے، اس کو بھاگنا کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو یہ عقیدہ، اور یہ کوئی ہوائیں ہم نہیں مار رہے، یہ پہلے آپ لوگ کہتے تھے ایسے ہی مولوی ناگن والے کیا کرتے ہیں، حق نواز ایسے ہی بولتا ہے، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ سوشل میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں آپ کو ملیں گی۔ ہم ایسے ہی پاگل نہیں ہیں، گھاس نہیں کھاتے کہ بیکار ٹکرے مار رہے ہیں، یہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے، اس لیے ہم ان کے سد باب کے لیے آئے۔ اور اگر نہیں روکا تو دیکھ لو، کل گلگت کے اندر مسلمانوں کی بس پہ حملہ کیا گیا، یہ شرارتی ٹولہ جو ادھر ہزارگان کے نام پر مظلوم بنتا ہے، اور جب اس کو موقع ملا تھا اس نے مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا ہے۔ وہاں کوئٹہ میں ہمارے پولیس کے لوگ شہید کر کے انہیں قتل کیا، عورت لڑکیوں کے گرلز کالج میں گھس کے ان کے پستان ان ہزارہ گانوں نے کاٹے، یہ سب کچھ وہ شرارتیں کر چکے ہیں۔ لیکن صحابہ دشمن کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی، وہ سب کچھ ظلم کر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کی نظروں میں مظلوم بنتا ہے، کیونکہ میڈیا ان کے ساتھ، سارے معاملات ان کے پاس ہیں، ورنہ ان سے بڑا ظالم 6 لاکھ مسلمان شام میں قتل ہو گئے، تمہیں وہ ظلم نظر نہیں آ رہا؟ عراق میں کیا کچھ نہیں ہوا، ایران میں خمینی انقلاب کے بعد 4000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے، امت اخبار کی یہ رپورٹ بھی ہے، 4000 صرف علماء۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارا جو سنی ہے وہ ادھر ہی ہمدردیاں جتا رہا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی ہے،
لیکن ہم انشاءاللہ حقیقت کو کھولتے رہیں گے، حقیقت آشکارا کرتے رہیں گے۔ بہرحال شب برات ادھر ادھر جانے کی جگہ نہیں کہ جی امام صاحب پیدا ہوئے اس لیے وہ قوم خوشی میں پھلجڑیاں لگاتی ہے، پٹاخے جو ہے پھاڑتی ہے، ان کے یہاں چراغاں ہوتے ہیں، ان کے یہاں جناب آتش بازی ہوتی ہے۔ یہ جو پٹاخوں کا کانسیپٹ ہے اور جو پٹاخوں کا جو تصور ہے وہ یہیں سے آیا ہے کہ ان کے یہاں تو امام کی پیدائش کا دن ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پیدائش پہ کھلے عام فائرنگیں نہیں کر رہے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ ہمارا سنی بھی پٹاخے پھاڑ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی جو ہے اپنے بچوں کو پھلجڑیاں دلا رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم سے مشابہت کی تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ فضول خرچیوں کی رات نہیں۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر نیکی کے کام میں اپنا حصہ ضرور شامل کرے تاکہ وہ نیکی جو اس نے کی ہے وہ ساری کی ساری غارت ہو، ساری کی ساری خراب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے عبادت کی رات، لیکن سارے قبرستان میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، جس چیز میں تفریح نظر آتی ہو نا، یہ قوم اس کو بڑے اہتمام سے کرے گی۔ اور قبرستان، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایک بار اس رات میں قبرستان گئے تھے، جنت البقیع۔ تو تم بھی ساری زندگی ایک مرتبہ جا کر نبی کی سنت پر کمال درجے پہ عمل کرو۔ جب اچھا پھر یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ جانا کوئی واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ اب ایک مستحب عمل جس میں اتنی ساری خرابیاں آ جائیں اور اسے سیر و تفریح بنا دی جائے، کھیل تماشا بنا دیا جائے، تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ سد باب ضروری ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن جب دور فاروقی میں شکایتیں آنے لگیں کہ جناب فتنے بن رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جیسی عبادت کے لیے مستورات کو مسجد میں آنے سے منع کیا کہ اب گھروں میں عورت کی نماز پڑھنا افضل ہے تاکہ یہ قوم فتنوں میں نہ پڑ جائے۔ جب عورت مسجد میں نہیں آ سکتی نماز پڑھنے کے لیے، فتنے کا خوف ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے کا ڈر ہے، تو مجھے بتاؤ شب برات میں قبرستان جا سکتی ہے؟ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے قبرستان جانے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے اور اس قبر پہ سجدہ کرنے والوں پہ لعنت کی ہے اور قبر پہ چراغ جلانے والوں پہ لعنت کی ہے۔ لیکن آج قوم کہاں جا رہے بھائی؟ کاٹن کے کلب والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ساتھ میں بیگم صاحبہ بھی تیار ہے بالکل، بچوں کو بچے تیار ہو جاؤ، بچے بڑے خوش، اماں کہاں؟ سی وی یو۔ ابے سی وی یو کے بچے نانا کی قبر پہ جائیں گے، نانا کی قبر پہ بن ٹھن کے۔ قبرستان جانے کا حکم اس لیے ہے کہ وہاں اپنی موت یاد آئے، اپنی قبر یاد آئے، لیکن بن ٹھن کے جا رہے ہیں، وہاں ماشاءاللہ پیٹس والا پیٹس بیچ رہا ہے، کباب والا کباب بیچ رہا ہے، اور جناب برگر والا برگر بیچ رہا ہے، کوئی شربت بیچ رہا ہے، صحیح تفریح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ قوم ایسی ندیدی قوم ہے کہ جس جگہ پر اس کو بس تفریحاں نظر آئیں، جس کے اندر کھیل تماشے نظر آئیں، یہ قوم اس کام کے اندر بڑی خوش ہوتی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، اور اللہ کہتے ہیں محبوب جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا، آپ انہیں چھوڑ دو، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جا کر اتنی بڑی اگربتیاں لے کے جا رہے ہیں، کہاں؟ ابا کی قبر پہ۔ اندر خوشبو جائے گی کیا؟ ابے اگر اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، تیری اس خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ عذاب میں ہے تو تیری یہ خوشبو اس کی قبر کو خوشبودار نہیں کر سکتی ہے۔
لیکن اوپر موم بتیاں جلا رہے ہیں، بس لگائی چلے گئے، پیچھے ہوا آئی، نہ موم بتی رہی نہ موم بتہ رہا، بس خالی پتہ ہی پتہ رہا۔ ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ قبروں پہ چراغ جلانا، آگ جلانا زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے، اللہ کی نظروں میں سب سے برا وہ ہے، سب سے مبغوض وہ ہے۔ بابا وہ عبرت کی جا ہے، وہاں کھیل تفریح ہوتی ہیں، مستی مذاق ہوتے ہیں۔ جو شخص قبرستان میں ہنستا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ اس شخص کی خاتمہ کفر پر نہ ہو، اتنی سخت وعید ہے۔ جو شخص قبرستان میں کھاتا ہے، سمجھ لو کہ اس کی موت کہیں منافقت پہ نہ ہو، اسے اس جگہ بھی کھانا یاد آ رہا ہے، اسے اس جگہ بھی ہنسنا یاد آ رہا ہے۔ آج کسی کو دفنانے بھی جاتے ہیں نا، وہ جب تک قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، یہاں چاچے ماچے جو ہے بیٹھ کر اپنی گیدرنگیں لگا کر خوب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان کے اندر ہنسی مذاق سے بچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ جناب خاتمہ ہمارا خیر پہ ہو، لیکن وہاں پر یہ سب کچھ یہ خرافات ہوتی ہیں۔ یہ خرافات خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ تو بچوں کو تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں، بچوں کی اماں کو لے کے جا رہے ہیں، اتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لائٹنگ وائٹنگ کا انتظام حکومت نہ کرے نا، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ سال میں ایک مرتبہ ابا کی قبر پہ جا کے ابا پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو خرافات اس رات میں کی جاتی ہیں، یہ شیطان اپنا حصہ ملا رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے تو پہلے دن سے قسم کھائی تھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کی عبادت میں اپنا حصہ ضرور ملاؤں گا، کہ انہیں ایسے کاموں میں لگوا دوں گا جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو شب برات یہ ایک عبادت کی رات ہے، اور صبح کا روزہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ بہرحال اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ فضائل میں چلتی ہے۔ دوسرے دن کا روزہ یہ بھی جو ہے وہ باعث ثواب ہے اور اجر کا باعث ہے، چنانچہ جو رکھ سکتا ہو اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، پوری رات عبادت کی، فجر غائب ہو گئی، ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص پوری رات عبادت نہ بھی کرے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ تو ہم ہر روز کما سکتے ہیں پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ فجر جماعت سے پڑھ لی، عشاء جماعت سے پڑھ لی، فجر جماعت سے پڑھ لی، اللہ رب العزت اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ یہاں پوری رات نفلیں ہوتی ہیں، فجر کے ٹائم ہوئے یار اب مجھے نیند آ رہی ہے یار، اور جا کر جو ہے وہ بڑے مزے سے سو گئے۔ یاد رکھو ساری زندگی کی نفل نماز فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جو ہے وہ سرات کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔